ہوئے ہیں۔ اذان کا حکم کیا ہے؟ اذان کا حکم کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازوں اور جمعہ کی نماز کے لیے اذان دینا عورتوں کے علاوہ مردوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، مردوں کے لیے اذان فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ فرض کفایہ کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، بارک اللہ، صحیح ہے۔ فرض کفایہ مطلب 10 لوگ موجود ہیں، محلے میں کئی لوگ موجود ہیں، بستی میں کچھ لوگ موجود ہیں، ایک اذان دے دے کافی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ 10 لوگ 10 لوگ اٹھ کر کے اذان دیں گے، ایک آدمی اذان دے گا، حق ادا ہو گیا تمام کی طرف سے۔ اگر کوئی نہیں دیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ فرض کفایہ، ایک اذان دے کوئی، ایک کام کرے کوئی آدمی تو سب کی طرف سے حق ادا، اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، اسے فرض کفایہ کہتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نمازوں کے لیے اذان دینا، جمعہ کے لیے اذان دینا، یہ فرض کفایہ ہے عورتوں کے علاوہ تمام مردوں کے اوپر۔ تو سبھی میں سے کوئی ایک دے گا، کوئی نہیں دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے۔ جیسے کہ مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری اور مسلم سے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، جب اذان نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ایک اذان دے، تم میں سے ایک اذان دے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اذان فرض کفایہ ہے، سبھی نہیں، کوئی ایک دے گا، سب کی طرف سے حق ادا ہوگا، لیکن دینا چاہیے۔ اب رہی بات اذان کے کلمات جو میں نے پہلے بھی بتائے ہیں، جو حدیث میں آئے، تو اذان کے کلمات 2 طرح کے ہیں، ایک ہے اذان ترجیح والی اور ایک دوسری ہے اذان غیر ترجیح۔ نارملی جو ہم اذان سنتے ہیں، ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، وہ اذان کے کلمات ہیں جس کے اندر تکبیر 2 مرتبہ، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ، اور شہادت کے کلمات 4 مرتبہ ہیں، 2 اللہ کے بارے میں، 2 رسول کے بارے میں، حی علی الصلاۃ 2، حی علی الفلاح 2، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ یہ نارمل اذان ہے جو ہم سنتے ہیں، لیکن ایک ترجیح والی اذان ہے جس کے اندر شہادتیں، جو شہادت کے کلمات ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کلمات کو 4 مرتبہ پہلے دھیمی آواز میں کہیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر زور سے اعلان ہوگا اشہد ان لا، اس طرح۔ تو یہ ترجیح والی اذان ہے۔ 2 طرح کی اذانیں مشروع ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے سے آپ اذان دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ علماء نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ اگر آپ نارمل اذان جو ہم دیتے ہیں ویسی اگر اذان ہو تو اس میں تکبیر جو اقامت دی جاتی ہے وہ اکھیری ہوگی، یعنی سنگل، جس طرح دیتے ہیں ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اگر ترجیح والی اذان ہوگی جس میں شہادتین کے کلمات پہلے دھیمے بعد میں اونچے اور باقی سب نارمل تھا، وہ اذان ہوگی تو اس کے اندر آپ اقامت 2 دے سکتے ہیں، جیسے کہ دیگر مساجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ترجیح، کیونکہ اسی طرح کی روایتوں کے اندر وہ منقول ہے۔ الغرض اذان جو ہم دیتے ہیں تو 5 وقت کی اذانوں میں 4 وقت کی اذانیں تو سیم ہیں۔ 5ویں وقت کی اذان فجر کی اذان، اس کے اندر کچھ کلمات کا اضافہ ہے۔ کون سا؟ اکیلے کو پتہ ہے شاید، ایسا لگ رہا میرے کو سبھی کو پتہ ہے تو سبھی دیں جواب، ہے نا؟ کون سے ہیں؟ الصلاۃ ہے، الصلاۃ ہے، ہاں، س ہے، ص ہے، ص ہے، صاد، الصلاۃ خیر من، الصلاۃ بولتے ہیں بہت سارے لوگ، صلاۃ نہیں، کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نیند نماز سے بہتر ہے نا؟ ہے بول رہے ہیں جی سبھی لوگ ہیں، ہاں، نیند نماز سے بہتر ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بولو جی بولو۔ نماز
نیند سے بہتر ہے. اسی لیے ہم صبح سویرے بستر چھوڑ کر کے, گرم گدی چھوڑ کر کے پہلی صف میں آ کے کھڑے رہتے ہیں. الحمدللہ, ہے نا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا کرے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی اذان, اور وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ, جب صبح کی نماز کا وقت ہو, قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ, تو تمہیں کیا کہنا, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کے بعد الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 2 مرتبہ بولنا ہے. اب یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں, فجر میں یہاں پر تو نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ سعودی عرب گئے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ 2 اذانیں ہوتی ہیں, یہ مشروع ہے. فجر میں 2 اذانیں ہوتی ہیں, ایک اذان طلوع فجر سے پہلے تاکہ لوگ اٹھیں, بستروں کو چھوڑ کر وضو کریں اور تہجد کی نماز پڑھ لیں, یا پھر سحری کا موقع ہے تو سحری وہ کھا لیں, اس لیے ایک اذان ہوتی ہے. اور ایک اذان کب ہوتی ہے, جب طلوع فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے نماز کے لیے, ایک سحری اور تہجد کے لیے اور ایک نماز کے لیے. جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کہا جائے گا. پہلی جو سحری کے لیے دی جاتی ہے اس کے اندر نہیں دیا جائے گا. جیسے عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ علیہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر دونوں میں کہا جائے گا تو لوگ جو ہے نا کنفیوز ہو جائیں گے, لوگوں کو شک ہو جائے گا کون سی نماز سحری کی, کون سی اذان ہوئی, سحری کی ہوئی یا نماز کی ہوئی. تو اسی لیے صرف فجر کی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہے جائیں گے, دیگر میں نہیں. تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ لغت میں اذان کا مطلب اعلان کرنا, اور شریعت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ الفاظ ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلانا, باخبر کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کی کب مشروعیت ہے, یہ کب ہوا, یہ شریعت میں یہ حکم کب آیا؟ 6 ہجری میں, پہلی ہجری کے اندر. راج قول یہی ہے کہ پہلی ہجری کے اندر یہ قول ٹھیک ہے. اذان کے کلمات آپ نے سنے کیا ہیں؟ انشاءاللہ سنوں گا میں بعد میں, کون کیسے اذان دیتا ہے سنائیں گے انشاءاللہ سبھی. بہت سارے لوگ شرماتے ہیں اذان دینے کے لیے, پیچھے ہٹتے ہیں, آتا ہے لیکن شرماتے ہیں, یا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں تو دینا, سستی اور کاہلی کی وجہ سے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ہم کو پتہ نہیں ہے, اس کے فضائل کیا ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے ہم کو پتہ نہیں, جس کی وجہ سے ہم اذان کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہیں. اذان ایک بہت بڑا خیر کا کام ہے, یا سمجھیے آپ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں بے پناہ بہت سارا اجر و ثواب دیتا ہے, اتنا کہ بتایا ہی نہیں گیا, کہا گیا بہت دیتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے ندا اذان کے اندر اور پہلی صف میں آ کے کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو, بتایا نہیں گیا, بہت ہے, کتنا ہی نہیں معلوم لیکن بہت ہے. اگر وہ معلوم ہو جائے لوگوں کو تو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے گا, لوگ لڑیں گے, یہاں تک کہ لوگ اس بات پر طے ہو جائیں گے چلو بھی قرآن اندازی کرتے ہیں. قرآن اندازی پتہ ہے نا, چٹیاں بنا کر کے سب کے نام لکھ کے اڑانا, اس میں سے جو پہلا نکلا وہ اذان دے گا. جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو لے کر جاتے کہیں پہ تو اس وقت کیا کرتے تھے. تو قرآن اندازی یعنی اس قدر اس کا ثواب اور اجر ہے اذان دینے کا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو, اللہ کے نبی نے فرمایا لڑیں گے جھگڑیں گے, آخر کار قرآن اندازی پہ آ جائیں گے تاکہ میرے کو اذان دینے کا موقع ملے. اور ہمارے پاس موقع موجود ہوتا ہے, میں نہیں دیتا تو نہیں دیتا. ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے پاس ثواب کا انبار لگا ہوا ہے نہیں؟ پتہ نہیں جھٹکے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انبار ختم کر دے گا کل قیامت کے دن. کتنی نیکیاں ہیں کم پڑ جائیں گی پتہ نہیں ہے. ہم ایک طرف ایک حق تو ادا کرتے ہیں, دوسرے حقوق میں ہم کیا کر رہے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں. وہ نکلتے نکلتے ایک وقت آئے گا کہ پورا ثواب ختم, پہاڑ کے مانند ثواب لے کر جائیں گے نا کل بہت سارے لوگ. تو اسی لیے ثواب کمائیے جتنا ہو سکتا ہے, جس راہ سے ہو سکتا ہے.
جمع کرنا چاہیے. جیسے نا جس کو مال و دولت کی اہمیت پتہ ہوتی ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے، وہ ایک ایک پائی جمع کرتا ہے. ارے یہاں سے 1 روپے کا منافع رہا چلتا ہے، وہاں سے 10 کا آئے گا تب بھی لے گا، 1 کا آئے گا تب بھی لے گا. لیتے نہیں لیتے؟ کیونکہ دنیا میں اس کی اہمیت پتہ ہے. آخرت میں جو ملنے والا ہے وہ یقین پہ ڈیپینڈ ہے آپ کے. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. چھوٹی سی نیکی بھی کرنے کے لیے صحابہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کتنی مثالیں ہیں. وقت نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں آپ کو یہ دونوں ٹاپک سمجھانے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تو اذان دیں گے، موقع ملے گا تو یہ ثواب ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعْ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. کتنی بڑا دیکھیے ثواب، کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے، سننے والے جن، سننے والے انسان، شے کوئی بھی چیز، سوکھی ہو گیلی ہو، یعنی تر ہو یا خشک ہو، ہر چیز جو سنتی ہے وہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں گواہی دے گی. اے اللہ یہ بندہ ہے، اللہ یہ بندہ ہے جو تیری کبریائی کو بیاں کرتا تھا، اللہ یہ بندہ ہے جو تیرے الہ ہونے کا گواہی دیتا تھا، تیرے محمد رسول کی گواہی دیتا تھا، لوگوں کو کامیابی اور نماز کی طرف بلاتا تھا. اے اللہ یہ بندہ ہے. یہ جو ہے نا اس کے لیے گواہی دیں گے. یہ تمام چیزیں ذرا سوچیں، آواز کہاں تک جاتی ہے نا. کتنے مخلوقات ہوں گی جو اس آدمی کے حق میں گواہی دیں گی جو اذان دیتا ہے. ہمیں نہیں چاہیے کل گواہی اپنے نیک ہونے کی، پارسا ہونے کی، مسلمان ہونے کی. چاہیے ہوگی نا؟ چاہیے، بے شک چاہیے. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ہر مخلوق مؤذن کے حق میں گواہی دے گی. اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی. گردنیں لمبی یعنی پہچان ہوگی ان کی، دیکھتے پہچان جائیں گے، ارے یار یہ اذان دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی مؤذنین کو یہ مقام، یہ مرتبہ دے گا کہ ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، جس کی وجہ سے ان کی قدر اور منزلت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے یہ واضح ہو جائے گا. لوگ آج چاہتے ہیں نا دنیا کے اندر، یار میری پہچان ہو، میری پہچان ہو لوگوں کے درمیان، لوگ میرا نام جانیں، میری شہرت ہو. دنیا کی شہرت شاید آپ کو ملے نہ ملے، ملنے کے بعد دیگر اعمال برباد ہو بھی سکتا ہے، لیکن آخرت میں جو شہرت اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گی وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. اور یہ اذان کے ذریعے بھی آپ کو یہ شہرت مل سکتی ہے. قیامت کے دن آپ کی گردن اذان دینے والی کیا ہوگی؟ لمبی ہوگی. اسی طرح ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمؤذن یغفر له بمد صوته، کہ اذان دینے والا جو ہوگا اس کی اذان جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کو مغفرت ملے گی. بولتے ہیں نا زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ اللہ اتنی مغفرت دے گا. کوانٹٹی بتانے کے بہت. اسی طرح جہاں تک آپ سوچئے 1 کلومیٹر ریڈیس میں اگر آواز آپ کی جا رہی ہے تو اتنا بڑا ثواب اللہ رب العالمین آپ کو دینے والا ہے. آپ کی آواز جہاں تک جائے گی اتنی اللہ تبارک آپ کی مغفرت کرے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطَبٍ وَيَابِسٍ، ہر خشک اور تر چیز اس کی تصدیق کرے گی، کل قیامت کے دن گواہی دے گی. وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّ مَعَهُ. اللہ اکبر. سوچئے ایک مسجد میں کم سے کم کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں نماز میں؟ بتائیے نا کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ کم سے کم 20 15 20 30 ایک نماز میں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذان دینے والی کی اذان کے ساتھ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اذان دینے والے کو اس نماز پڑھنے والے کے برابر اجر ملتا ہے. 20 لوگ آ کر کے ظہر میں نماز پڑھے، اس مؤذن کو اپنی نماز کا ثواب، پھر اس کے علاوہ اس 20 لوگوں کی نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے. سوچو 5 وقت کی نمازوں میں یہ مؤذن کتنا ثواب کما سکتا ہے. بڑا مقام و مرتبہ ہے اذان کا اور اذان کے دینے والے کا. اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے نبی نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن
مؤتمن کہ امام ضامن ہے اور مؤذن امین ہے، امانت دار۔ اللہم ارشد الائمہ، اللہ کے نبی نے دعا کی، اے اللہ علماء اماموں کو اللہ تو صحیح راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنین کی تو مغفرت کرنا، یعنی اذان دینے والوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بننے کا ایک موقع ہے۔ جو اذان دے گا وہ اس دعا کا مستحق بنے گا جو اللہ کے نبی نے دی ہے کہ اللہ مؤذنین کو تو کیا کر، معاف کر، بخش دے، انہیں مغفرت عطا کر۔ جس نے اذان دی اس نے یہ ثواب پا لیا، اس نے یہ دعا نبی کی حاصل کر لی۔ اور آج ہمیں کہ اتنی ساری چیزیں سن رہے ہیں نا، اب تک آپ ان چیزوں سے محروم رہے اذان دیے بغیر، آپ نے اذان دینے سے انکار نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو ان ثواب سے، ان دعا سے، ان فضائل سے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے۔ اذان ایک سلیکٹڈ کسی آدمی کے دینے کا کام نہیں ہے، ہاں کوئی نہیں ہے، ایک رکھا جا رہا ہے تاکہ وقت پہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ ذمہ داری سب کی، کیونکہ نیک عمل ہے نا، نیک عمل ہے یہ، اذان تو دینا ہے، ثواب ملے گا، عبادت ہے یہ، ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے۔ الغرض اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بکریاں، وہ آدمی جو جنگلات میں پہاڑوں میں جاتا ہے، بکریاں چراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یؤذن بالصلاۃ، وہ وہاں پر اذان دیتا ہے نماز کے لیے، ویصلی، اور نماز پڑھتا ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یار میرا بندہ بکریاں چرانے ہوئے آیا، یعنی محنت کا کام ہے، بکری کہیں بھی بھاگ سکتی ہے، کوئی پکڑ کے اس کا کچھ بھی کر سکتا ہے، مالک پوچھ سکتا ہے، خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنگلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے ڈر سے اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، ھذا یؤذن، جس نے اذان دی ہے، ویقیم الصلاۃ، نماز قائم کی، یخاف منی، اور مجھ سے ڈرتا ہے۔ یعنی اذان دینا، نماز قائم کرنا، یہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور خوف کھانے کی علامت ہے، تقوی و پرہیزگاری کی علامت ہے۔ پھر اس کے بعد قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یعنی مغفرت بھی ہے اور جنت کا وعدہ بھی ہے جو آدمی اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ مؤذنین کی فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، من اذن سنت عشرۃ سنہ، جس نے 12 سال تک اذان دی، رہتے نا لوگ 5 سال 10 سال مؤذن رہ کے کام کرتے ہیں، جن کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے لوگوں کو، اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے نبی نے فرمایا 12 سال تک جو آدمی اذان دیتا ہے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ کیونکہ اذان میں نے بتایا نا کتنے فضائل ہیں، ثواب انگنت، پھر نماز پڑھنے والوں کا بھی ثواب، مغفرت مل رہی ہے اس کو ہر اذان کے ساتھ، تو واجب ہو جاتی ہے جنت اس کے اوپر۔ اور آگے فرمایا وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، اور ہر دن جو اذان دیتا ہے وہ اس ہر اذان کے بدلے میں اس کو 60 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، حسنہ، اور ایک نیکی 10 سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے اخلاص کی وجہ سے۔ اور آگے فرمایا وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حسنہ، اور اقامت، ہر اقامت پر اس کو 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو اذان دیتا ہے ہر دن اس کو اذان کے بدلے میں 60 نیکیاں اور اقامت کے بدلے میں 30 نیکیاں، اور ایسے آدمی کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالی واجب کر دیتا ہے۔ بڑا مقام مرتبہ ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر تھے، آپ نے اللہ اکبر کی صدا سنی، آپ نے کہا یہ فطرت پر ہے، یہ آدمی جس نے اذان دی فطرت پر، یعنی اسلام پر ہے، اللہ کا کبریائی کو بیان کر رہا ہے نا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا دوزخ سے اس نے نجات پا لی۔ کس سے؟ جہنم سے، دوزخ سے اس نے نجات پا لی۔ صحابہ کہتے کہ ہم گئے دیکھنے کے لیے کون ہے جس کے اللہ کے نبی نے فطرت کی گواہی دی ہے، جس کے بارے میں جہنم سے نجات کی گواہی دی ہے۔ ہم دیکھے تو پتہ چلا کہ ایک چرواہا ہے جو نماز کا وقت ہوا ہے وہ اذان دے رہا ہے،
کتنا بڑا ثواب ہے. اسی طرح ایک اور آخری روایت، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، جب اذان دی جاتی ہے شیطان سب سے بڑا دشمن ہے نا ہمارا، بھاگتا ہے ڈر کر کے. بعض روایتوں میں آتا ہے وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. کہاں تک بھاگتا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے. یہ تاثیر ہے اذان کے اندر. تو الغرض یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا فضیل، جیسے لغوی اذان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے آپ نے جانی، اور اس کی مشروعیت کب ہوئی یہ بھی آپ نے جانا، پہلے سن ہجری کے اندر، اور یہ حکم اس کا فرض کفایہ کا ہے. اور اس کے کلمات ہیں جو دو طرح کے ہیں، ایک ترجیح والی اذان اور ایک غیر ترجیح والی اذان. اور اس کے فضائل اگر اس کا ثواب معلوم ہو تو لوگ قرآن اندازی کرنے لگیں، اور اذان دینے والے کے حق میں یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ گواہی دیں گی. اور ایسے آدمی کی گردن لمبی ہوگی کل قیامت کی، اللہ کی طرف سے قدر منزلت ہوگی، اس کے لیے اعزاز ہوگا. اور ایسے آدمی کے لیے بخشش ہے، ثواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ مستحق بنتا ہے مغفرت کے لیے، جنت میں داخل ہونے، جنت میں واجب کرنے. اور اسی طرح ہر اذان اور ہر اقامت پر اس کے لیے اجر و ثواب ہے. شیطان کو بھگانے کا یہ بہترین طریقہ ہے. اب آئیے کچھ باتیں ہیں جو اشارتاً میں صرف نشاندہی کروں، کچھ سوال بھی کروں گا آپ سے. فجر سے پہلے یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ کس لیے دی جاتی ہے؟ سحری کے لیے. اس میں کون سے الفاظ نہیں بولنے چاہیے؟ اور فجر کی اذان اس کے بعد دینا ہے کہ پھر وہی اذان کافی ہو جائے گی؟ دینا ہے، اذان دینا ہے. اور اس اذان کے اندر فجر الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نیند نماز سے بہتر ہے یا نماز نیند سے بہتر ہے؟ سچ میں؟ اچھا. اذان کا جواب دینا چاہیے. اس کے بارے میں بھی آپ لوگ الحمدللہ بیٹھتے ہیں مجالس میں، آپ کو پتہ ہی ہوگا، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے آپ کو کہنا ہے. مطلب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بھی سیم کہنا ہے. کیا مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا؟ ہاں، طاقت اور قوت کا اصل حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو یہ کلمات بہت سارے لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہی کہتے ہیں. یہ مسنون نہیں ہے. مسنون کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. اذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے. کس کو دعا آتی؟ آپ کو آتی بیٹا؟ بولو. ہاں بولو اللہم صلی علی محمد. درود پڑھنا چاہیے اذان کے بعد، پھر اس کے بعد دعا ہے مسنون. بولیے. الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. اور کسی کو آتی؟ کسی کو نہیں آتی؟ ہاں ادا آپ کو بھی آتی بیٹا؟ بولو. اللہم ربا آتی محمدن الوسیلۃ. گھبرانا نہیں. تو یہ دعا جو ہے نا، ہاں بڑوں سے بھی پوچھ رہا ہوں میں، کوئی بولنا نہیں چاہ رہا، میں کیا بولوں؟ کون بولیں گے؟ بڑوں میں بولیے نا کوئی تو. ہاں ماشاء اللہ، سب سے بڑے دکھ رہے ہیں نوچ ہیں الحمدللہ. نہیں ہونا، وہ بولنے کی طاقت ہونی چاہیے. آپ جی جوان سنائی نہیں دے رہا. وعدتہ کے بعد انہ لا تخلف المیعاد کی بھی الفاظ روایتوں میں موجود ہیں. اچھا یہ دعا پڑھتے ہیں. اس کے بعد ایک دعا ہے کسی کو؟ اس کے بعد ایک دعا بھی ہے نا، تھوڑا بولو. رضیت باللہ. ہاں دعاؤں کی کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے.
ہمیں سیکھنا چاہیے. دیکھیے ایک چیز سیکھ کے بیٹھ گئے ایسا نہیں, زندگی بھر ٹائم ہے ہمارے پاس, کچھ وقت ملا نکال کر کے, آج کل تو موبائل ہے, سب ایپ موجود ہیں, آپ کو ملتے ہیں. دعائیں سیکھنی چاہیے تراجم کے ساتھ, تاکہ پتہ چلے اس میں کہا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو فجر کی اذان, فجر کی نماز اصل طلوع ہونے سے پہلے ایک اذان ہے, اور فجر کی اذان بھی اس کے بعد دی جائے گی, اور اذان کا جواب دینا ہے سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے, اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے گا. اور اذان کے بعد کی دعا درود پڑھ کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کے بعد دعا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس طرح کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی, جس کی ہمیں ہر کسی کو تلاش ہے کہ نہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے. یہ جائز سفارش ہے جو حاصل کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اذان کے شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 1, اذان نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد دینا ہے, اس سے پہلے نہیں. اذان کا وقت جب ہم داخل ہوں گے تب دینا ہے, اذان کے وقت داخل ہونے سے پہلے اذان نہیں دینی ہے. نمبر 2, اذان کی ترتیب کا التزام, یعنی اذان کی جو ترتیب ہے نا, پہلے کیا بولنا بعد میں کیا بولنا, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر, ہے نا, لا الہ الا اللہ. یہ جو ترتیب ہے اسی ترتیب کا آگے پیچھے آپ اذان نہیں دے. کیا ہوتا جی, کیا حرج ہے؟ حرج یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جتنا کیا اتنا کرنا ہے, جو مسنون طریقہ ہے اسی کو اختیار کرنا ہے. اور تیسری شرط, اذان کے جو کلمات ہیں بغیر انقطاع کے تسلسل بولنے ہیں, لگاتار کنٹینیوسلی آپ کو بولنا ہے, رک رک کر نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایسے رک رک کر نہیں بولنا, کنٹینیوسلی بولنا. اور ایک چیز, ایک کلمہ ختم ہو گیا اس کے فوراً بعد دوسرے کلمات بولنے ہیں. ایسا نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بول کے آپ رک گئے اتنا دیر کہ لوگ سمجھنے لگے کچھ مؤذن صاحب کو کچھ ہوا کیا ہے کیا نا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اذان دونوں اعتبار سے اس کے اندر تسلسل پایا جانا چاہیے, بغیر انقطاع کے کلمات پورے بولنے چاہیے. چوتھی شرط ہے کہ اذان میں کوئی ایسے غلط الفاظ یا کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس سے معنی میں تبدیلی آتی ہو. جیسے بہت سارے لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا, کلمہ شہادہ بولیے جی, دیکھیے ہ کو سائلنٹلی ختم کر دیتے ہیں لوگ. اشہدو کیا ہے وہ, اشہدو, میں گواہی دیتا ہوں. بعض لوگ اشہدو اشہدو کہتے ہیں اشہدو اشہدو. اشہدو کے معنی کیا ہے, سختی کے, ہے کیا نہیں. تو اشہدو نہیں ہے, وہ کیا ہے, ہ پہ آپ کو فورس ڈالنا پڑے گا. ڈالیں گے, بولیے سبھی لوگ, اشہدو اشہدو, کیا ہے, اشہدو. ٹھیک ہے, یہ الفاظ ہیں. اور بھی کئی غلطیاں جیسے حیا نہیں ہو, حیا یا صرف یا اتنا ہی ہے, حیا للصلاح بولتے ہیں بہت سارے لوگ. کیا بولتے ہیں, حیا للصلاح نہیں ہے, چھوڑ دیتے ہیں. حیا علی الصلاح, کیا ہے, حیا علی الصلاح, اور حیا کو نہیں کھینچنا ہے آپ کو, علی الصلاح کو آپ کھینچ سکتے ہیں. اور صلاح میں لاسٹ میں بہت سارے لوگ غلطی میں یا جلد بازی میں صلاح بڑا ہا نکال دیتے ہیں. بڑا ہا نہیں ہے, صلاح نماز کو کہتے ہیں, ہے نا, صلاح ہے وہ, کیا ہے, حیا علی الصلاح, کیا ہے بولیے, علی الصلاح, حیا علی الصلاح نہیں, کیا, حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, حیا علی الفلاح. یہاں پہ ہا بڑا ہے, فلاح. ٹھیک ہے, یہ الفاظ آپ نے موجود عالم کے سامنے بیٹھ کر بھی اس کو کریکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ ہیں, ان کے الفاظ کے اندر ایسی نہیں, جیسے اشہدو میں نے کہا معنی تبدیل ہو گیا, یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 5 شرائط ہیں. اور 5ویں شرط ہے کہ کلمات کے جو اذان کے جو کلمات ہے اس کی تعداد بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. سنت کے مطابق جتنے کلمات 2 مرتبہ ہے نا, 2 مرتبہ. میرا دل بولتا ہے لا الہ الا اللہ ادھورا, میں محمد رسول اللہ بول کے ختم کروں گا, نہیں ہوگا. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے کو بہت محبت ہے, میں 4 مرتبہ بولنا چاہتا ہوں, نہیں بول سکتے آپ, ہے نا. جو کلمات جتنی تعداد میں منقول ہیں, مسنون ہیں, ان کو اسی طریقے پہ بولنا ہے. مؤذن کے لیے بھی 5 شرائط ہیں.
یا 5 باتیں ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر 1، مؤذن مسلمان ہو، کافر اذان دے وہ درست نہیں ہے، مسلمان ہو. اور دوسرا، مؤذن صاحب عقل ہو، عقل ہو اس کے پاس، یعنی عقل دیوانہ نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ دیوانے کے اوپر عبادت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں. تیسری کیا چیز ہے؟ ممیز ہو، یعنی تمیز کی عمر اس کی ہو. 7 سال کے بعد بچے کے اندر تمیز کا مادہ پیدا ہوتا ہے، تو 7 سال کے بعد بچہ اگر اذان دینا چاہے، تمیز اس کے اندر آ چکی ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوگی صحیح اذان. چوتھی چیز، مرد اذان دے گا، عورت اذان نہیں دے گی. جیسے کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی نے جب اجازت دی کہ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو، گھر کے عورتوں کو امامت کرائیں، تو اذان کے لیے ایک بوڑھے شخص کو آپ نے مقرر کیا تھا. تو عورت اذان نہیں دے گی، مرد دے گا. اور 5ویں چیز کہ مؤذن جو ہے نا عادل ہونا چاہیے. عادل کا مطلب ہے متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک صالح ہو، امانت دار. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ المؤذن مؤتمن. مؤذن کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے، امانت دار، سچا، نیک. فاسق نہیں ہونا چاہیے، یعنی گناہوں میں ملوث یا گناہوں کو اندر ہے نا مجاہر، یعنی دکھا کر گناہوں کا اعلانیہ طور پہ کرنے والا ہو، ایسے کو اذان دینے نہیں دینا. جب عادل لوگ، نیک اور صالح لوگ موجود ہیں تو وہ اذان دیں گے. اگر کبھی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی آ کے دے دیا تو اذان ہو جائے گی، ایسا اگر کوئی آدمی آ کر کے دے دے، لیکن یہ اس کا حق نہیں ہے. تو عادل ہو، فاسق نہ ہو. اسی طرح مؤذن کو یہ باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ تمام جو ثواب آپ بیان کیا گیا نا وہ ملے گا. کیسے؟ مؤذن اذان اللہ کی رضا کے لیے دے، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے، پیسوں کے لیے، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ دے، ہے کہ نہیں. اور نمبر 2، باوضو ہو کر کے اذان دیں. باوضو ہو کر کے، یعنی وضو کرنے کے بعد اذان دے، وضو کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ اللہ کا ذکر حالت پاکی کی حالت میں کریں. تو یہ افضل ہے وضو کی حالت میں دے. اگر کوئی بنا وضو کے دے دیا، پھر سے اذان دینے کی ضرورت نہیں، اذان ہو گئی. اسی طرح اونچی جگہ پر اذان دے کھڑے ہو کر کے. ابھی اونچی جگہ بولے تو مینار لگے ہوئے ہوتے ہیں، اونچائی پہ آپ وہ لگاتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، فنل، وہ، اور یا اسپیکر لگا کر کے دیں گے، کافی ہے. اور ایک چیز، مؤذن خوش آواز ہو، اچھی آواز ہو اس کی، اچھی آواز میں اذان دے اور بلند ہو. جیسے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا عبداللہ بن زید کو، اے بلال کی آواز تمہارے سے بلند ہے. تو بلند آواز والے، دھیمی آواز میں دینے والے کو اذان نہیں دینا چاہیے، اونچی آواز میں. کیونکہ ثواب ہے نا، جتنا دور آپ پھینکتے ہیں نا پتھر، کیا بولتے ہیں، شاٹ پٹ، ہاں، اتنا زیادہ آپ کو نمبر ملتا ہے. اسی طرح جتنا دور آپ کی آواز بھیجیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے. اسی طرح کچھ مسنون کام ہیں، جیسے کان میں انگلی ڈالیں گے، یہ مسنون کام ہے، نہیں ڈالیں گے تو بھی آپ کی اذان ہو جاتی ہے. اسی طرح حی علی الصلاح پر آپ دائیں جانب، حی علی الفلاح پر بائیں جانب اپنے گردن کو گھمانا، یہ بھی مسنون ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو بھی اس کی اذان ہو جاتی ہے. اسی طرح اذان، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا، یہ بھی مسنون ہے. اگر کوئی بھول گیا تو پھر سے پوری اذان نہیں دے گا، ہوگی اس کی اذان. اور آخری چیز، اذان اول وقت میں دینا. اذان کیا کرنا؟ اول وقت میں دینی چاہیے، یہ مسنون طریقہ ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے بکھری انداز میں آپ کے سامنے اذان سے متعلق رکھی ہیں. ابھی کچھ وضو سے متعلق بات ہے، آخر میں اذان سے متعلق کچھ اور باتیں بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا، ٹھیک ہے. وضو کے احکام. وضو لغوی اعتبار سے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوبصورت اختیار کرنا یا پاکی حاصل کرنا، نظافت حاصل کرنا. اور شریعت میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مخصوص انداز میں مخصوص اعضائے جسم کو پاک اور صاف کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں وضو کہتے ہیں. اللہ کی عبادت کے خاطر مخصوص خاص انداز میں خاص اعضائے جسم کو پاک و صاف کرنا، اس کو وضو کہا جاتا ہے. وضو کی بھی بڑی اہمیت ہے. بہت سارے عبادات ہیں جو وضو سے ہی مشروط ہیں، اور یہ اور وضو ایسی چیز ہے جو جسمانی اور روحانی چیز کو پاکیزگی کا سبب بناتی ہے.
اور قرآن و حدیث میں اس سے جیسے فضائل ہیں. جیسے نمبر 1 آپ سنیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، مشہور روایت ہے کہ آپ اسلام لانے کے بعد سے آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے آپ کو امید ہے، امید کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کیا ہو، کیونکہ میں نے جنت میں آپ کے قدموں جوتوں کی چاپ کی آواز میرے آگے سنی ہے. اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل تو نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے. وہ کیا ہے؟ میں بڑی امید سے کرتا ہوں، رات ہو دن ہو کسی بھی گھڑی میں ہو، سردی گرمی کسی بھی گھڑی میں ہو، میرا وضو ٹوٹتا ہے، میں اچھے سے وضو کرتا ہوں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. یہ ایک ہے جو پوری امید کے ساتھ میں کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے قدموں کی آہٹ جو ہے نا جنت میں سنتا ہوں. یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی ایک مومن کو چاہیے ہمیشہ باوضو رہے. اگر آپ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں گے اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو، وضو کے 2 رکعت نفل نماز اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کرے گا. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ چلتے تھے زمین پر، آوازیں کہاں آتی تھی؟ قدموں کی. ہاں. اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب کوئی مسلمان یا کوئی مومن وضو کرتا ہے اور وضو کرتے اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ دھوتے وقت چہرے سے کیے گئے جو گناہ، آنکھوں سے جو گناہ کیے ہیں اس نے وہ گناہ، زبان سے جو گناہ کیے ہیں اس نے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دھل دیے جاتے ہیں. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے چھو کر کے جو گناہ اس نے کیے ہیں، ہاتھ کے ذریعے جو گناہ کیے ہیں وہ ہاتھ سے دھل جاتے ہیں. پیر جب دھوتا ہے تو پیر سے چل کر کے جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہ آخری قطرے کے ساتھ دھل جاتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یخرج نقیا من الذنوب، کہ وہ پوری طرح گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں اجتنبت الکبائر کے الفاظ بھی آئے ہیں، جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے اور وضو کے ذریعے اس کے یہ چھوٹے گناہ جو ہے نا معاف ہو جاتے ہیں جو اعضاء سے وہ کرتا ہے، روحانی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے. اور اسی طرح یعنی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے وضو. وضو کی فضیلت میں کیا پہلی چیز؟ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے امتی آئیں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. اعضائے وضو، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیر چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ان علامت کے ذریعے اپنی امت کو پہچانیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس علامت کو جتنا بڑھانا چاہو آپ بڑھا سکتے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب ہاتھ دھوتے تو یہاں تک پہنچ جاتا تھا، کندھے تک. پیر دھوتے تو پنڈلی تک پہنچ جاتا تھا، یعنی وہ اپنی روشنی کو بڑھانے کے لیے وہاں تک دھوتے تھے. اسی روایت کے اوپری حصے کے اندر وہ چیز موجود ہے. تو الغرض اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ یہ وضو کیا ہے؟ نور ہے کل قیامت کے دن اپنے کرنے والے کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے اور تمہارے درجات کی بلندگی کا سبب بنے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. آپ نے سب سے پہلی چیز کہی اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود، پسند نہیں ہے، ٹھنڈی بہت ہے نہیں کرنا ہے، اور بیماری ہے نہیں کرنا ہے، تو وضو ناپسندیدگی کے باوجود، ناگواری کے باوجود آپ مکمل وضو کرتے ہیں اچھے سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یرفع بہ الدرجات، گناہ بھی مٹائے جائیں گے اور ایک ثواب کیا ہے؟ درجات کو اللہ بلند کرے گا. یعنی وضو اچھے طریقے سے کرنے کی وجہ سے درجات میں کیا ہوتی ہے؟ بڑھوتری ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے. یعنی وضو کو نماز کی کنجی، جس طرح چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا اسی طرح وضو کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، اچھے سے وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر کھڑا ہوتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، الا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. آپ وضو کریں اچھے سے اور پوری دل لگی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو یہ دونوں عمل کا ثواب کیا ہے؟ جنت آپ کے لیے واجب ہو جاتی ہے.
اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، وضو کمپلیٹ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھتا ہے تو الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، تو اس کے لیے آسمان جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی جس سے چاہے، یہ اعزاز ہے، یہ کیا ہے؟ اعزاز ہے نا۔ جیسے جاتے ہیں بہت سارے فنکشنز میں VIP ڈورز ہوتے ہیں، آدمی کو وہاں سے آنے کا موقع دیا تو کیسے بولتا ہے نا، اس کیو میں بھی کھڑا کیا گیا تو بھی اس کو لگتا ہے میرے کو اچھا ہے نا یہ دیا جا رہا ہے۔ تو الغرض جب آپ وضو کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ آپ کے اعزاز میں، آپ کے استقبال میں جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو الغرض یہ وضو کے کچھ فضائل ہیں جو میں نے رکھے، یعنی ان احادیث سے بات اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، قیامت کے دن ہمارے اعضاء کے لیے نور ثابت ہوگا، اور شیطان سے حفاظت کا بھی یہ ذریعہ ہے، اور نماز کی صحت کے لیے بھی یہ شرط ہے، نماز کی صحت کے لیے بھی یہ شرط ہے، اور جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا بھی یہ سبب ہے، اور وضو پر عمل کر کے ہم بہت سارا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وعدہ کیا ہے۔ اب دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کو ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ با وضو ہونا۔ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے، بہت سارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں آؤ جی نماز کو جائیں گے، چلو نہیں میری طہارت نہیں، وضو تو چھوڑو، کیا کہتا ہے؟ میری طہارت نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں کیسے گھوم سکتا ہے ایک مومن، ایک مسلمان؟ ناپاکی تو بہت دور کی بات ہے، یہاں پہ مومن کی علامت کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک صفت، وہ ہمیشہ باوضو ہوتا ہے، باوضو رہنا چاہیے، شیطان کے شر سے بھی آپ محفوظ رہیں گے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ اور اسی طرح یہ نماز کی قبولیت کا بھی سبب ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، کسی کا وضو ٹوٹ گیا چاہے پیشاب ٹوائلٹ کے ذریعے سے ہو یا کسی اور وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ وضو کرے، کیونکہ وضو نہیں کرے گا نماز نہیں ہوگی۔ تو وضو ہماری نماز کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اب آئیے وضو کے متعلق یاد رکھیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، کیا ہیں؟ جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 اس میں فرائض بیان کیے گئے، یعنی فرض چیزیں، ارکان بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، جس میں ناک میں پانی، ناک کو دھونا اور کلی کرنا بھی شامل ہے۔ نمبر 2 ہاتھ کو کوہنیوں تک دھونا، ایک کونی ہے، کوہنیوں تک دھونا۔ اور اسی طرح نمبر 3 سر کا مسح کرنا، یعنی تر ہاتھوں کو لے کر، بھیگے ہوئے ہاتھوں کو لے کر سر کا مسح کرنا، سامنے سے لے کے پیچھے جانا، پیچھے سے جا کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس چیز کو۔ اور نمبر 4 ٹخنوں تک جو ہے نا پیروں کو دھونا۔ یہ 4 چیزیں، چہرہ دھونا، کوہنیوں کو دھونا اور کوہنیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پیر دھونا، یہ 4 چیزیں ارکان میں سے، فرائض میں سے ہیں۔ اور اسی طرح وضو کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے وضو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اس کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے، آپ مسلمان ہوں گے تبھی آپ کو یہ سب ملنے والا۔ نمبر 2 عاقل ہوں آپ، پاگل کا وضو صحیح نہیں ہے۔ نمبر 3 تمیز ہو، یعنی چھوٹے بچہ جس میں تمیز نہ ہو اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4 نیت ہو، وضو کی نیت ہو، آپ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بہت گرمی ہوئی پانی مار لیا اور ہاتھ پیر دھو دیے تو آپ کو یہ ثواب ملنے والا یہ وضو نہیں کہلائے گا۔ ہاں، یا پھر نجاست لگی تھی ہاتھ پیر کو تو چلو جا کے دھو لیتے ہیں، بلکہ دھو لیے تو اس سے آپ کو وضو نہیں ہوگا آپ کا۔ آپ کو نیت ہونی چاہیے کہ میں وضو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگر آپ اللہ کے تقرب کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ ثواب و اجر بھی آپ کو ملے گا۔ اور نمبر 5 پاک پانی سے کرنا ہے، ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ نمبر 6 جائز پانی ہو، جائز کا مطلب کسی کا چھینا ہوا پانی نہیں، کسی نے بوٹل لا کے رکھا تھا آپ نے نکال کر کے میرے کو وضو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کیا پیاس لگی، چھینا ہوا، غصب کیا ہوا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا پانی سے وضو کریں گے، وضو درست نہیں ہوگا۔ نمبر 7 وضو سے پہلے پیشاب، پاخانہ، استنجا جو کرنا ہو جلدی کریں، پیٹ میں آپ دبا کر بیٹھے ہیں جلدی ایسے وضو کر کے جلدی نماز پڑھ کے جائیں گے، ایسے نہیں کرنا، وضو نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 8 اور آخری چیز کہ جو چمڑی ہے ہمارے وضو کی، اس پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو جو وضو کے پانی پہنچنے کے لیے مانع ہو، یعنی وہاں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، جیسے نیل پالش لڑکیاں عورتیں لگاتی ہیں، وہ کوٹڈ ہوتا ہے، پانی اندر نہیں جاتا ہے،
اسی طرح آج کل مہندیاں آتی ہیں بہت ساری جو کوٹڈ ہوتی ہیں، وہ جذب نہیں ہوتی ہیں، اوپر ہی لگی ہوئی رہتی ہیں، کچھ دیر کے بعد ویسے نکلتی ہے، تو وہ بھی ہو تو وضو کا پانی وہاں تک نہیں پہنچتا. یا پینٹ لگا ہو، جیسے بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا پھر آئل لگا ہوا ہو جس کی وجہ سے پانی جلد تک نہیں پہنچتا. یعنی جو چیز آپ کے جلد تک پہنچنے کے لیے مانع ہے، رکاوٹ ہے، اس چیز کو پہلے دور کریں، پھر وضو کے لیے آپ بیٹھیں. وضو سے متعلق چند سنتیں ہیں مسنون. بسم اللہ کہنا، بسم اللہ کہنا، الرحمن الرحیم نہیں، صرف بسم اللہ کہنا. نمبر 2 مسواک کرنا، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی بامرتکم بالسواک، اگر میں مشکل نہ سمجھتا تو میں حکم دیتا کہ ہمیشہ مسواک کرو. تو مسواک مسنون ہے. نمبر 2 دونوں ہتھیلیوں کو پہلے 3 مرتبہ دھونا وضو سے پہلے، یہ بھی مسنون ہے. اور اسی طرح داڑھی اگر گھنی ہو تو داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، خلال انگلیوں کو لے کر کے اس کے گیپ میں اچھے سے اس کو ہے نا رب کرنا، گیلا کرنا یہ. اور نمبر 6 ہر عضو کو دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے دھونا شروع کرنا چاہیے. اور ہر عضو کو 2 سے 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے. پہلی مرتبہ دھونا ضروری ہے، رکن ہے. 2 سے 3 مرتبہ آپ دھونا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، یہ مسنون ہے. وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، کیا پڑھنا دعا وضو کے بعد کی؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، آپ مسنون کتابوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور ایک چیز، نویں چیز کہ وضو کے بعد 2 رکعات پڑھنا بھی مسنون ہے، جسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں. تو الغرض یہ کچھ باتیں تھیں جو اذان اور اقامت اور وضو سے متعلق. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی چیزیں کافی ہیں آپ کے سمجھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود سیکھنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کا اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اور ہم سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اونچ نیچ ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.